أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 65 سے 74 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے، اور سورہ صاد ہے، 23واں پارہ ہے. سورہ صاد کا آخری رکوع شروع ہوا اور یہیں آگے جا کے ختم ہوگا، اور 23ویں پارے کے 13 رکوع ہو چکے ہیں، 14واں رکوع چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 1.25 یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کم و بیش اس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ پاک نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ایک ہونا، اللہ کو تسلیم کرنا لوگ مانتے ہیں، اور جیسے مشرکین بھی مانتے ہیں، اور مشرکین بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن غیروں سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے ہیں، اور رسولوں کو نہیں مانتے. تو کافی جگہ قرآن پاک میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ تو مرکزی مضمون ہے. اور دوسرا نمبر جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اس بات پر ہے کہ رسول سچے ہیں، برحق ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے نبی ہیں اور سب کے نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی، عیسائیوں کے بھی نبی، مشرکوں کے، ہندوؤں کے، سب کے نبی ہیں آپ. امت دعوت، امت اجابت. امت اجابت ہم آپ ہیں. اجابت مانے قبول کرنا. جنہوں نے قبول کیا ہے ان کے بھی نبی ہیں، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے بھی نبی ہیں. یہ جو صورت ہے اس میں شروع کے اندر جیسے مکہ کے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوشش کی، تو اور آپ کو نہیں مانتے تھے. اس پر اللہ پاک نے ہمارے نبی کو صبر کی تلقین کی. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، ذوالکفل، یسع، ان پیغمبروں کے قصے آئے. پھر جنت کا بیان آیا، پھر دوزخ کا بیان آیا. ابھی یہ جو آج کا سبق ہے اس میں یہ والی بات ہے کہ آپ کی رسالت کے بارے میں کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ بھائی میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں لوگوں کو خبردار کرنے آیا ہوں. اس خبرداری کا ایک بڑا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس خبرداری کا ایک بڑا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ایک ہے، سب پہ حاوی ہے، سب پہ غالب ہے. واحد ایک ہے، قہار، سب پہ غالب ہے. اور وہ آسمانوں کا بھی پالنے والا ہے، اور آسمانوں کا بھی رب، آسمانوں کی ساری مخلوق کا رب، آسمانوں کے بیچ کی مخلوق کا رب، اور زمینوں کا بھی رب، زمینوں کے نیچے کا بھی رب، اوپر کی مخلوق کا بھی رب. اور وہ زبردست ہے. عزیز کا ترجمہ زبردست، قابل اقتدار، اور غفار کا مطلب بخشنے والا. تو یہ میں ان کی طرف سے آیا ہوں.
اور ایک بہت عظیم الشان خبر ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک بہت عظیم الشان خبر ہے، جس عظیم الشان خبر سے تم منہ موڑ رہے ہو، وہ عظیم الشان خبر کیا ہے؟ وہ عظیم الشان خبر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں، ایک عظیم الشان خبر، نبأ عظیم، نبأ کہتے ہیں خبر کو، عظیم بہت بڑی خبر ہے یہ۔ وہ بہت بڑی خبر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ بہت بڑی عظیم الشان خبر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بہت بڑی خبر ہے جس کو تم نہیں مانتے، یعنی منکرین بے ایمان لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اور مجھے کیا پتا تھا کہ اوپر اللہ پاک کا فرشتوں سے کیا مکالمہ چل رہا ہے اور فرشتے اللہ کو کیا جواب دے رہے ہیں، مجھے کیا پتا تھا؟ نہ میرے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ کوئی میل جول، کوئی اٹھک بیٹھک کہ مجھے انجیل اور تورات اور زبور والے لوگ کچھ بتائیں۔ میں تو یہاں پیدا ہوا، تمہارے سامنے بڑا ہوا، نہ کوئی وہاں پر کوئی پڑھائی لکھائی کا انتظام، کچھ بھی نہیں۔ اچانک 40 سال عمر ہو جاتی ہے میری، اور میں ایک آسمانی باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے کیا پتا کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون سی خبر ہے آسمان کی؟ وہ خبر ہے جو پہلے پارے کے تیسرے چوتھے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں، انسان کی صورت میں، اور میرے دین کو دنیا میں زندہ کرے گا، میرا ایک ہونا بتائے گا وہ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو عبادت والے کی ضرورت ہے، تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے جنات کو بنایا تھا، وہ خون ریزیاں کرتے تھے، اب آپ کسی ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اس بات چیت کو اللہ کا فرمانا، فرشتوں کا کہنا، پھر اللہ کا کہنا کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، یہ آپس کا مکالمہ، اس کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا۔ اختصام کہتے ہیں جھگڑے کو، حالانکہ جھگڑا وگڑا نہیں تھا، فرشتے خدا سے کیا جھگڑا کریں گے، لیکن آپس کی اس بات چیت کو، اس کو اختصام سے تعبیر کیا۔ وہ آسمانوں کی یہ خبر مجھے کیا معلوم تھا؟ یہ ہزاروں سال پرانی خبر وہ اللہ پاک نے فرشتوں سے بات کی اور مجھے اللہ نے بتائی۔ اب یہ والی بات جو آپ سن رہے ہیں، یہ پہلے پارے میں بھی ہے اور بھی جا بجا مختلف آیتوں میں، اس میں بھی ہے، اپنا 14ویں پارے میں بھی ہے، 15ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی ہے، 14، 15، 16، یہ والی بات کہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، پھر فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، اور اس کے اندر یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کر لیا۔ تو پہلے پارے میں بھی یہ بات ہے، اور اسی طرح 14ویں میں بھی یہ بات ہے، 15ویں میں بھی یہ بات ہے، 16ویں میں بھی یہ بات ہے، اور 23ویں میں بھی یہ بات ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں۔ تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا اوپر کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے تو تب پتہ چلا کہ مجھے اللہ نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں جان ڈالی، اور پھر فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس کو اللہ جل جلالہ نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا تھا۔ یہ انسان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پر نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے یعنی، اور پھر روح کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں، میں نے اپنی روح ڈالی ہے اس میں، یعنی ہم آپ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر جو روح ہے، اللہ پاک اس روح کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، میں نے اپنی روح ڈالی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، اور میرا حکم تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کہ معبود تو ایک ہی ہے، یعنی معبود لا الہ الا اللہ تو ایک ہی ہے، اور ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ تو عبادت کا سجدہ ہے،
میں نے تو تمہیں کہا تھا فرشتوں تم ادب اور تعظیم کی نیت سے ان کے سامنے جھک جاؤ، لیکن چونکہ تم نے ابلیس نے انکار کیا، پھر اللہ پاک نے یہ والی بات اس میں آپ دیکھیں انسان کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، میں نے اپنی روح میں نے اس میں ڈالی، اور تو نے سجدہ نہیں کیا، تو کیا وجہ تھی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتا کہ یہ جو شخصیت میں نے بنائی ہے اس کے سامنے سر رکھنے کو تو یعنی اپنے لیے عار سمجھتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، یہ میرے برابر کا نہیں ہے۔ کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے جانا۔ یہ مٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک۔ تو جو آدمی مطلب ہم آپ جتنے بھی ہیں، ہم آپ احکامات کی وجہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے فجر کا وقت اس وقت کیوں ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، فجر کا وقت آگے پیچھے ہونا چاہیے، 10 بجے ہونا چاہیے، 11 بجے ہونا چاہیے، 12 بجے ہونا چاہیے، اس وقت کیوں ہے؟ ہم اب اس کی وجہ نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، اور لفظ مسلم کا مطلب ہے تابع دار۔ وہ وجوہات نہیں پوچھتا، وہ تو حکم کو پورا کرتا ہے۔ تو شیطان نے آگے سے حجت بازی کی، جبھی اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود کر لیا۔ تو یہ واقعہ ہے، آگے آئے گا، وہ کل اللہ نے چاہے اس کو ہم پورا کر لیں گے۔ اس بات کو، یہ جو بات ہوئی، یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یعنی ہم آپ جو یہ بات سن رہے ہیں اس وقت، ہمیں کیا پتہ اللہ نے کیا فرمایا، فرشتوں نے کیا کہا، پھر آدم علیہ السلام بنے، پھر سجدے کا حکم ملا، یہ سچی سچی پکی پکی بات کہاں سے پتہ چلی؟ یہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی بات یوں گھما کر کے مطلب پہ جا کر کے ختم کر رہے ہیں کہ یہ عظیم الشان خبر، وہ کیا؟ محمد الرسول اللہ، جس کو تم نہیں مانتے تمہیں ماننا پڑے گی۔ کیوں؟ یہ سچی خبر ہے۔ اس خبر کا کسی فرد بشر کو پتہ نہیں، اس کو پتہ ہے جس کو اللہ نے بتایا، اور اللہ اس کو بتاتے ہیں جس کو رسول بناتے ہیں۔ تو آگے پھر جب شیطان کا نکلنا، اور پھر شیطان کی مہلت مانگنا، یہ پھر آگے باتیں ہیں، اور آخر میں پھر اللہ پاک اس کو پھر رسالت پہ ختم کرتے ہیں، اس ٹکڑے کو، کہ میں تم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر میں کچھ مانگتا نہیں ہوں، اور میں نخرے والا آدمی نہیں ہوں، بناوٹی نہیں ہوں۔ ہاں، میں تو بے تکلف آدمی ہوں، اور یہ جو سچی سچی خبر ہے اس کی حقیقت کا تمہیں کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا۔ اس پر یہ صورت جا کر کے ختم ہوئی۔ جو آگے کی تفصیلات ہے وہ اللہ نے چاہا کل کے سبق میں آئیں گی۔ تو اس آخری رکوع میں یہ قصہ سنا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ہمارے رب نے سچا ثابت کیا۔ ہم آپ سب سچا مانتے ہیں، لیکن یہ والے دلائل کا بھی ہمارے دل دماغ میں حاضر ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم بھی کسی موقع پر کوئی ڈگمگا نہ جائے، اللہ نہ کرے، لیکن پھر بھی آدمی کے دل میں ایک پختگی آتی ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال پرانی وہ خبر دے رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کا ترجمہ اور اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔